السلام علیکم۔ ہم ناول سٹارٹ کرتے ہیں حالم، جو کہ بہت خوبصورت ناول ہے۔ آپ اس کو سن کے دیکھیں، آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ چار عربی نسل گھوڑوں کا وہ مختصر سا قافلہ ملاقہ کی گلیوں میں آگے بڑھ رہا تھا۔ پیچھے 3 گھوڑوں پہ غلام سوار تھے اور پہلے کی لگام وان فاتح نے تھام رکھی تھی۔ اس پہ فربئی سا پھولے گالوں والا وانگ لی سوار تھا۔ لمبے بال چوٹی کی صورت میں بندھے تھے اور رات کے اس پہر بھی چہرے کی چکنی جلد چمک رہی تھی۔ وہ گاہے بگاہے لگام تھامے نئے غلام کو بھی دیکھ لیتا تھا۔ فاتح کا چہرہ سپاٹ تھا اور وہ مشینی انداز میں سارے کام سر انجام دے رہا تھا۔ اس کے انداز میں وانگلی کے لیے شناسائی کی کوئی رمق نہ تھی۔ گلی کے وسط میں پہنچ کے وانگلی نے گھوڑا رکوا دیا تو فاتح نے نظر اٹھائی۔ سامنے ایک بڑا سا پھاٹک تھا، سرخ پھاٹک۔ اس کا سانس لمحے بھر کو تھم گیا۔ 3 خزینوں کا مسکن، سن باؤ کا گھر۔ وہ نئے دور سے مختلف تھا۔ نئے دور میں اس گھر کا دروازہ اسرا نے بنوایا تھا اور سامنے گلی تھی اور گلی کے دوسری طرف دکانوں کی قطار۔ مگر اس قدیم دور میں سن باؤ کے گھر کے سامنے کا علاقہ کئی کوس دور تک خالی سبزہ زار میں مشتمل تھا۔ دور درختوں کے جھنڈ بھی نظر آتے تھے۔ اس گھر کے ساتھ قطار میں ایسے دوسرے کئی گھر بھی بنے تھے اور سب نئے دور سے بڑے نظر آتے تھے۔ سن باؤ گھوڑے سے اترا تو فاتح نے لگام چھوڑ دی۔ 2 غلام گھوڑے لیے پلٹ گئے۔ فاتح اور ایک غلام اس کے ساتھ اندر آئے۔ دروازہ عبور کیا تو سامنے راہداری سی تھی۔ وہ بالکل گم سم سا ادھر ادھر دیکھتا راہداری سے گزر کے اندرونی برآمدے تک آیا، جس کے آگے چوکور صحن بنا تھا۔ دوسرے غلام نے جلدی جلدی چند مشعلیں روشن کی تو اندھیرے میں اجالا سا ہو گیا۔ سن باؤ اپنے کمرے میں چلا گیا اور وہ برآمدے میں مبہوت سا کھڑا دیکھ رہا تھا۔ برآمدے میں آتش دان کے ساتھ خالی کرسی رکھی تھی۔ ایسی ہی اسرا نے نئے دور میں رکھی تھی۔ صحن کے ایک کونے میں کنواں بنا تھا اور دوسرا کونا، فاتح کی نظریں اس طرف گئیں، وہ خالی تھا۔ وہاں کوئی مجسمہ نہ تھا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا صحن کے وسط میں آ رکا۔ کوئی طلسم سا تھا اس گھر میں۔ یہ اس کے گھر جیسا بالکل نہ تھا۔ رنگ و روگن، فرنیچر، پودے سب مختلف تھے، مگر یہ اس کے گھر جیسا ہی تھا، ویسا ہی پرفسوں اور پراسرار۔ فاتح بن رامزل نام ہے تمہارا؟ وہ بے ساختہ پلٹا۔ برآمدے کے ستون کے ساتھ سن باؤ آ کھڑا ہوا تھا، لبوں میں سگار دبائے اور دیا سلائی سے اس کو سلگا رہا تھا۔ جی مالک۔ اس نے سر کو خم دیا مگر نظر نہ جھکائی۔ یہ اس کا جھک کے بھی نہ جھکنے والا انداز تھا، جو ہر دفعہ کی طرح سن باؤ کو آج بھی بہت اچھوتا لگا تھا۔ جانتے ہو تمہیں اتنی قیمت دے کر کیوں خرید لایا ہوں؟ نہیں جانتا مالک۔ سن باؤ نے گہرا کش بھرا اور سگار باہر نکال کے تاروں بھرے آسمان کو دیکھتے ہوئے منہ سے دھواں چھوڑا۔ کیونکہ تم نے میری جان بچائی تھی۔ اللہ فرماتا ہے احسان کا بدلہ سوائے احسان کے اور کیا ہو سکتا ہے بھلا؟ میں شکر گزار ہوں مالک۔ سن باؤ چند لمحے سے دیکھتا رہا۔ سگار کا کونا سرخ دہکتا رہا۔ تم نے مجھے مطلع کیا تھا کہ میرے شوربے میں زہر ہے۔ مجھے تمہاری اس وفاداری کی خصلت نے متاثر کیا اور میں تمہیں یہاں لے آیا۔ اب مجھے بتاؤ کہ ابو الخیر مجھے کیوں مارنا چاہتا تھا اور یہ سب وہ کیوں کرنا چاہتا تھا؟ مالک میں نہیں جانتا آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ غلام سپاٹ کھڑا تھا۔ سن باؤ نے تعجب سے ابرو اٹھایا۔ تم نے مجھے زہر کے بارے میں مطلع کیا تھا اور میں اپنے سابقہ مالک کی کوئی برائی آپ سے بیان نہیں کروں گا مالک، یہ میرے آداب کے خلاف ہے۔ سن باؤ نے گہری سانس لی اور افسوس سے اسے دیکھا۔ میں نے تمہیں سونے کا ایک ڈھیر دے کر خریدا اور تم نے پہلی رات میری حکم عدولی کر دی۔ انجام جانتے ہو اس کا؟ وہ کنویں کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس تاریک قدیم صحن میں اس بات پہ ہلکا سا مسکرایا۔ وفاداری؟ آپ نے کہا آپ کو میری وفاداری نے متاثر کیا مالک، جبکہ آپ کی جان بچانے کا عمل انسانی ہمدردی کے زمرے میں آتا ہے، اور جو ابھی آپ نے سب کہا وہ حکم نہیں، امتحان تھا۔ آپ میرا امتحان لے رہے تھے اور میں اس امتحان پہ پورا اترا ہوں۔ کیا مطلب؟ آپ جانچ رہے تھے کہ آیا میں اپنے سابق مالک کی برائی بیان کروں گا یا نہیں۔ تو جو وفاداری آپ کو میری پیشانی پہ سخت نظر آئی تھی، جس کو پڑھ کے آپ نے مجھے خریدا، اس وفاداری کو ہلکا مت جانیے۔ اگر آج سابقہ مالک کی برائی نہیں کر سکتا تو کل آپ کی بھی نہیں کروں گا۔ آپ مجھے وفا کے ہر امتحان پہ پورا پائیں گے۔ سن باؤ برآمدے سے ایک قدم نیچے اترا تو چہرہ آدھے چاند کی چاندنی میں روشن نظر آیا۔ اس پہ مسکراہٹ پھیلی تھی۔ میری قیافہ شناسی، چہرے پڑھنا کبھی غلط نہیں ہوتی فاتح۔ مجھے خوشی ہے کہ میں نے درست انتخاب کیا۔ اب تم سو جاؤ، صبح نماز فجر کے بعد سے کام شروع کرنا ہوگا تمہیں۔ وہ مڑنے لگا تو فاتح بول اٹھا۔ آپ ایک عظیم آدمی ہیں مالک۔ فربی چینی سفارتکار ٹھہرا اور پلٹ کے حیرت سے اسے دیکھا۔ تم مجھے کتنا جانتے ہو؟ غلام سادگی سے مسکرایا۔ آپ ایک جنگی قیدی کے طور پر چینی شاہ کے دربار میں لائے گئے تھے۔ وہاں آپ کو غلام تائیسان بنایا گیا۔ آپ نے برسوں شاہ چین کی خدمت کی۔ آپ شاہ کے وفادار غلام ہیں، یہاں تک کہ اپنی بیٹی یان سوفو کو شادی کے لیے رخصت کرتے وقت بھی شاہ نے
آپ کو ان کے ساتھ بھیجا۔ آپ ملک ملک گھومے ہیں اور چائے کے جنگلات سے آپ کو عشق ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے 7 بحری سفر کیے ہیں جو تاریخ میں یاد رکھے جائیں گے۔ 6، میں نے 6 سفر کیے۔ فاتح ٹھہر گیا۔ رات ایک دم سوگوار ہو گئی۔ آپ 7واں بھی کریں گے مالک؟ اچھا، مجھے تو سمندر میں اترے زمانے بیت گئے، تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے؟ مجھے بھی پیشانی کی لکیروں میں چھپا مستقبل پڑھنا آتا ہے، مگر میں چاہوں گا کہ آپ وہ 7واں سفر کبھی نہ کریں۔ کیوں؟ وہ چونکا۔ ان سوالوں کے جواب نہیں پوچھنے چاہیے جو اگر ہمیں معلوم ہو جائیں تو برے لگیں ہمیں۔ سن باؤ اپنی چھوٹی چھوٹی آنکھوں سے اس کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کرتا رہا۔ مجھے زمانے ہوئے ایک بخشو نے کہا تھا کہ مجھے سمندری سفر نہیں کرنے چاہیے۔ اس دنیا میں میرا آخری سفر بھی سمندر میں ہوگا، جہاں سے میں کبھی واپس نہیں آؤں گا۔ کیا واقعی ایسا ہوگا؟ فاتح نے جواب نہیں دیا، خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ ہاتھ کمر پہ باندھے تھے اور آنکھوں میں سارے جواب تحریر تھے۔ مگر خیر، تمہیں مستقبل کا کیا علم؟ سن باؤ نے مسکرا کے سگار پھینکا، انگارے کو جوتے سے مسلا اور پھر ادھر ادھر طائرانہ نظر ڈالی۔ تم کوئی بھی کونا لے سکتے ہو سوائے اس برآمدے اور میرے کمرے کے، سارا گھر اپنا ہی سمجھو۔ وان فاتح نے گردن اٹھا کے بالائی منزل کی اس کمرے کی کھڑکی کو دیکھا جو صحن میں کھلتی تھی۔ وہ اوپر والا کمرہ، وہ میرا ہوگا؟ وہ؟ سن باؤ نے تعجب سے اوپر ابرو اچکائے۔ وہ کاٹ کباڑ سے بھرا ہے اور اسے صاف کرنے کی ضرورت، وہ میرا ہے مالک، مجھے وہی کمرہ چاہیے۔ ادب سے اس کی بات کاٹی تو وانگ لی نے شانے اچکائے۔ جیسے تمہاری مرضی فاتح، اور پلٹ گیا۔ اب وہ ہلکا ہلکا زیر لب کوئی چینی دھن گنگناتا اندر کی طرف جا رہا تھا۔ تاریک صحن میں وہ کنویں کے ساتھ کھڑا اس قدیم خاموشی کو محسوس کرتا رہا۔ صحن کا دوسرا کونا خالی تھا، صاف، ہموار، وہاں کوئی مجسمہ نہ تھا۔ ملاقہ شہر فجر کی نماز کے ساتھ ہی جاگ اٹھتا تھا اور بازار کھل جاتے تھے۔ محل میں بھی کام شروع ہو جاتے۔ شاہی مکین تیار ہو کے اپنے خوابگاہوں سے نکل آتے اور اپنے اپنے دربار سجا لیتے۔ یہاں زندگی سورج کی روشنی کی محتاج تھی۔ سورج جیسے جیسے سوا نیزے پہ پہنچتا، مصروفیت عروج پہ جا پہنچتی۔ سلطنت محل میں سلطان کا دربار سجا تھا اور مرسل شاہ تخت پہ براجمان نیم دلی سے مراد راجہ کو سن رہا تھا جو نئے حکم نامے اس کے سامنے رکھ رہا تھا۔ درباری وزراء مروبیت اور حسد سے راجہ مراد کو دیکھ رہے تھے جو سلطان کے بائیں ہاتھ کھڑا تھا۔ ساری طاقت کا منبع لگ رہا تھا۔ یہ معمول کی کارروائی تھی اور ہر روز کی طرح جاری و ساری تھی۔ باہر محل کے پائیں باغ میں ملکہ یان سوفو اپنی کریزوں کی مہک میں تیز تیز چلتی جا رہی تھی۔ بڑا سا تاج پہنے وہ 16 سنگھار سے آراستہ، البتہ مزاج برہم لگتا تھا۔ سامنے سے 3 افراد آتے دکھائی دیے تو ملکہ رک گئی۔ وہ تینوں قریب آئے اور جھک کے اسے تعظیم پیش کی۔ پھر ادھیڑ عمر آدمی جو کہ محل کا طبیب تھا سر اٹھا کے کہنے لگا، ملکہ میں سلطنت محل کا پرانا طبیب ہوں، جانتی ہوں۔ وہ بیزاری سے بولی، کیا میرا چینی طبیب ملا ہے آپ کو؟ جی ملکہ، وہ حاضر ہوا تھا اور اس نے وہ ٹوٹکا بتایا جس سے وہ چینی شاہ تندرست ہو سکتے ہیں۔ رکا اور ٹھہر کے بولا، اس کے خیال میں۔ یان سوفی کی خوبصورت پیشانی پر بل پڑا، یہ آزمودہ ٹوٹکا ہے۔ اب سلطان کے غسل کا پانی اکٹھا کریں اور اسے میرے طبیب کو دیں تاکہ وہ چین لے جائے اور میرے باپا کا علاج کر سکے۔ یہ کام ابھی تک ہوا کیوں نہیں؟ بوڑھے طبیب نے گہری سانس لی۔ معذرت ملکہ، مگر میں ایسا نہیں کر سکتا۔ مجھے اس ٹوٹکے کی افادیت من گھڑت لگتی ہے۔ سلطان کا غسل کا پانی سلطان پہ جادو ٹونے کرنے کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ ہم کسی اور کی جان بچانے کے لیے سلطان کی جان کو خطرے میں نہیں ڈال سکتے۔ یان سوفو نے لب بھینچے، چہرہ گلابی پڑنے لگا۔ یہ میرے باپا کی صحت کا سوال ہے، آپ میری حکم عدولی کیسے کر سکتے ہیں؟ ملکہ، میرا کام سلطان کو درست مشورہ دینا ہے۔ ماضی میں بھی طبیب کا قول اس محل میں سلطان کے قانون سے بھی اوپر رہا ہے۔ میں معذرت خواہ ہوں، مگر میں آپ کے چینی طبیب کے ٹوٹکے پہ سلطان سے عمل نہیں کروا سکتا۔ ملاقہ کے قانون کے مطابق طبیب کی بات حرف آخر ہوتی ہے اور اسے قاضی وقت بھی نہیں بدل سکتا۔ ہاتھ باندھے وہ ملکہ کی آنکھوں میں دیکھ کے کہہ رہا تھا۔ اس کے انداز میں ایک ڈھکا چھپا استہزاء تھا۔ یان سوفو نے مٹھیاں بھینچ لیں، آنکھیں گلابی پڑنے لگیں۔ آپ کو اپنا قول بدلنا ہوگا طبیب۔ سلطنت محل کے طبیب اپنے اقوال نہیں بدلا کرتے کیونکہ وہ مریض کی بہتری کو مقدم رکھتے ہیں، چاہے طبیب کا سر ہی کیوں نہ کٹوا دیا جائے۔ وہ ہٹ دھرم تھا۔ یان سوفو کو ایک دم اپنا آپ بہت بے بس لگا۔ اس نے طبیب کے ساتھ کھڑے معالجوں کے چہروں کو دیکھا، وہ سب ملے تھے، ملے نقوش والے اجنبی لوگ، اور وہ چینی تھی، وہ ان میں غیر تھی۔ اس کے حلق میں آنسو گرنے لگے۔ پرایا ملک، پرایا محل، یہ سب اس کے لیے اجنبی تھا۔ آخر کیوں شاہ چین نے شادی کر کے اس کو یہاں بھیج دیا؟ وہ اب کیسے رہے گی یہاں؟ ہم شہزادیوں کی سیاسی ناخوش شادیاں، اسے خود پہ ترس آیا۔ آپ نے درست فرمایا طبیب صاحب۔ آواز پہ وہ سب چونکے۔ یان سوفو نے گردن موڑی۔ تالیہ مسکراتی ہوئی کامدار لباس پہلوؤں سے اٹھائے چلی آ رہی تھی۔ اپنی کنیزوں کو دور کھڑا کیے وہ تنہا قریب آئی تھی اور ان دونوں کے ساتھ آ کھڑی ہوئی۔ طبیب نے چونک کے اسے دیکھا اور یان سوفو اس کے کان سرخ ہونے لگے۔ وہ کم از کم بندھارا کی بیٹی کے سامنے اپنی بے بسی کا تماشا نہیں لگانا چاہتی تھی۔ شہزادی، طبیب نے تعظیم پیش کی۔ یان سوفو نے صرف اسے گھورا۔ آپ نے درست فرمایا طبیب صاحب۔ مسکراتے ہوئے تالیہ نے بات جاری رکھی۔ سنہرے بالوں پہ سجا تاج اور اس کی آنکھیں دونوں چمک رہی تھیں۔ آپ کا سر بھی کٹ جائے تو آپ کو اپنا قول نہیں بدلنا چاہیے۔
یان سوفو نے دانتوں پہ دانت جما لیے، مٹھیاں سختی سے بھینچ لی، یہ بے بسی، یہ لاچاری۔ لیکن اگر تنخواہ کٹ جائے تو؟ سنہری لٹ کو انگلی سے پیچھے کرتے شہزادی تاشا نے سوال پوچھا تو طبیب چونکا۔ میں سمجھا نہیں شہزادی۔ تالیہ کی مسکراہٹ غائب ہوئی، چہرے پہ ایک دم برہمی آ گئی۔ چینی شاہ کی بیٹی، ملاکہ کی ملکہ، یہاں کھڑی ہو کے صرف ایک بیٹی کی حیثیت سے آپ سے سوال کر رہی ہے کہ آپ اس کے والد کی جان بچائیں، اور آپ اس کو جواب یا قانون کی شکیں پڑھا رہے ہیں۔ وہ غرا کے بولی تو طبیب نے ادب سے نظریں جھکائیں۔ یان سوفو کی مٹھیاں ڈھیلی پڑی، وہ گم سی تالیہ کو دیکھ رہی تھی، صرف اس لیے کہ ملکہ کی شکل آپ سے مختلف ہے۔ آپ اپنے عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھا کے ملکہ کو اذیت دینا چاہ رہے ہیں۔ وہ طبیب کے جھکے چہرے پہ نظریں جمائے پھنکار رہی تھی۔ اگر بات قانون کی ہے تو خاص مشیر کا عہدہ طبیب کے عہدے سے بڑا ہے۔ میں سلطان کی خاص مشیر ہوں۔ ابھی اول خیر کو حکم جاری کر سکتی ہوں کہ آپ کی تنخواہ آدھی کاٹ دی جائے، اور یقین کریں میں دلیل کے طور پر ایسے اعداد و شمار دکھا سکتی ہوں جو یہ ثابت کریں گے کہ آپ حق سے بڑھ کے تنخواہ لے رہے ہیں، مگر میں ایسا نہیں کروں گی۔ میں آپ کو ایک دوسرا موقع دوں گی۔ پھر ملکہ کی طرف اشارہ کر کے تحکم سے بولی ملکہ سے معافی مانگی اور اپنا سر ان کے حکم کے آگے جھکا دیجیے۔ نہ صرف آپ کی تنخواہ اور مرارات بڑھیں گی بلکہ عزت بھی دگنی ہو جائے گی۔ یان سوفو کے چہرے کی سرخی زائل ہو چکی تھی، وہ بس تالیہ مراد کا چہرہ تک رہی تھی، بنا پلک جھپکے، سانس روکے۔ بندھارا کی بیٹی ابھی تک طبیب سے مخاطب تھی، جس کے چہرے پہ ایک رنگ آ رہا تھا، دوسرا جا رہا تھا۔ کیونکہ اگر آپ نے انکار کیا تو میں قاضی وقت کے پاس فتویٰ لینے جاؤں گی کہ آپ منکر حدیث ہیں۔ نظر لگنے کا علاج حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نظر لگانے والے کے غسل کے پانی سے کیے جانے کا ذکر ملتا ہے۔ جائیے طب نبوی کی کتابیں کھولیے اور پڑھیے۔ چینی ٹوٹکا ہماری حدیث سے زیادہ مختلف نہیں ہے۔ ملکہ نے آپ سے چند بوندیں پانی ہی تو مانگی ہے۔ یہ سوچ کے انکار مت کیجیے کہ ملکہ تنہا ہے۔ اگر آپ نے یا اس محل میں کسی ملے عہدیدار نے ارد گرد نظر اڑا کے اونچی آواز میں بولی دوبارہ کسی چینی عورت کو تنہا جان کے اس پہ ظلم کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا ملاکہ میں رہنے والی ہر چینی عورت اس کے خلاف کھڑی ہو جائے گی، اس کے خلاف اٹھ کھڑی ہوگی، مجھ سمیت۔ سینے پہ انگلی سے دستک دی، کیونکہ میری ماں بھی چینی تھی اور میں نے بھی چین میں پرورش پائی ہے۔ مجھے معاف کر دیجیے ملکہ۔ طبیب فوراً جھکا اور ملکہ کے جوتوں پہ ہاتھ رکھ دیے۔ میری جان لے لیجیے مگر آئندہ حکم عدولی نہیں ہوگی۔ یان سوفو نے قدموں میں جھکے طبیب کو نہیں دیکھا، وہ بس گردن موڑے یک ٹک تالیہ کو دیکھ رہی تھی، پھر لبوں کو جنبش دی۔ جاؤ حمام کا انتظام کرو، پانی بھجواؤ۔ گمسم نظریں اب بھی تالیہ پہ جمی تھی، وہ سامنے دیکھ رہی تھی، پر اعتماد، پرسکون، نارمل سی۔ وہ سب دور چلے گئے اور کنیزیں پیچھے ہٹ گئی تو سن سی کھڑی یان سوفو نے اسے پکارا۔ اس سب کا کیا مقصد تھا؟ تالیہ پوری کی پوری اس کی طرف گھومی، تاج سے نیچے اس کے سنہری بال ہلکی ہوا سے کندھوں پہ جھول رہے تھے اور چہرے پہ سادہ سی مسکراہٹ تھی۔ میں آپ کو یہ بتا رہی تھی ملکہ کہ میری ماں واقعی چین کی تھی اور میں نے چین میں ہی پرورش حاصل کی ہے، کیونکہ جب چینی کوتوال کے مراسلے خالی نکلیں تو شک لازمی پڑتا ہے۔ یان سوفو بالکل دھک سی رہ گئی، لب کھل گئے۔ تالیہ نے لباس سے ایک سرخ ریشم میں لپٹا رول شدہ کاغذ نکالا۔ یہ وہ مراسلہ ہے جو چینی کوتوال نے آپ کے نام بھیجا تھا۔ آپ کا آدمی واپسی پہ جس سرائے میں ٹھہرا وہاں میرے آدمی نے مراسلے بدلے ڈالے۔ میں اصلی مراسلہ لے کر آپ کے پاس آئی ہوں، آپ کو دو باتیں بتانے۔ وہ مراسلہ یان سوفو کی طرف بڑھائے ہوئے تھی اور یان سوفو بالکل بت بنی کھڑی تھی۔ کوئی بھی رشتہ، کوئی بھی تعلق غلط پیر پہ نہیں شروع ہونا چاہیے، اس پہ ہمیشہ 100% سچائی ہونی چاہیے۔ اس لیے یہ خط میں خود آپ کو پیش کرتی ہوں، اس کو کھول کے پڑھ لیں یا چاہے تو اس کو کھولے بنا میری دوسری بات سن لیں۔ بولو۔ وہ پلک تک نہیں جھپک پا رہی تھی۔ سوا نیزے پہ آئے سورج تلے وہ دونوں باغ میں آمنے سامنے کھڑی تھی۔ میں آپ کی دشمن نہیں ہوں۔ میں مرسل شاہ کو آپ سے دور نہیں کرنا چاہتی، میں مرسل شاہ کو صرف راجہ مراد سے دور کرنا چاہتی ہوں۔ میں ان کو ایک مضبوط اور طاقتور سلطان بنانا چاہتی ہوں۔ میرا اور آپ کا دشمن ایک ہی ہے اور وہ ہے راجہ مراد، اور تم راجہ مراد کی بیٹی ہو، تو پھر وہ مجھے سن باؤ کے گھر کھانے پہ کیوں نہیں لے کر گیا؟ پھر وہ مجھ سے ڈرتا کیوں ہے؟ اس نے کیوں اتنے سال مجھے خود سے دور رکھا اور اس کی مرضی کے خلاف میں واپس کیوں آئی؟ یان سوفو ہمیں اکٹھی کیے اسے دیکھتی رہی، اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ میں نے اول خیر کو خزانچی اس لیے بنایا تاکہ سنباؤ کو ہم سرکاری عقابوں کی نظروں سے محفوظ الگ تھلگ رکھ سکیں۔ سنباؤ اس سے بڑے کاموں کا اہل ہو سکتا ہے، ہم اس سے دوسرے کام لے سکتے ہیں۔ ہم؟ یان سوفو کا ذہن اس ایک لفظ پہ اٹک گیا۔ جی ملکہ، اگر آپ اس خط کو پڑھے بغیر جلا ڈالیں تو میں اور آپ ہم ہو سکتے ہیں، دو چینی عورتیں، اور مقابل ہوگا سارا ملاکہ۔ وہ رول ملکہ کی طرف بڑھائے مسکرا کے بولی تو یان سوفو نے ایک نظر خط پہ ڈال لی۔ کیا تم نے پڑھا ہے کہ کوتوال نے تمہارے بارے میں کیا لکھا ہے؟ مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے ملکہ، میں خود کو اچھے سے جانتی ہوں، وہ مجھ سے بہتر نہیں جان سکتا۔ اور دوسری بات کیا تھی؟ تالیہ کی مسکراہٹ مزید زخم زدہ واپس آئی۔ میں جہاں سے آئی ہوں تھوڑے عرصے بعد وہاں واپس چلی جاؤں گی۔ میں واپس جانے کے لیے آئی ہوں، ملاکہ سے ایک چیز لے کر جانے کے لیے، کیونکہ میری دنیا، میری زندگی اور میری محبتیں وہ سب وہاں ہیں، یہاں میرا کچھ بھی نہیں ہے۔ یان سوفو کو جھٹکا لگا تھا، اس نے بے یقینی سے ابرو اٹھائے۔ تم محل کے عیش و آرام چھوڑ کے اپنے گاؤں چلی جاؤ گی؟ میرے گاؤں میں محل نہیں ہے، گھر ہیں۔
وہاں میں شہزادی نہیں ہوں، عام لڑکی ہوں، مگر میری محبتیں اور یادیں وہی ہیں۔ وہاں کوئی ایسا تھا جس پہ میں نے دل ہارا تھا اور مجھے اسی کے لیے واپس جانا ہے۔ یان صوفو کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑتے گئے۔ تو کیا وہاں تم کوئی محبوب چھوڑ کے آئی ہو؟ پہلی دفعہ اس کے لہجے میں نرمی گھلی۔ تالیہ نے اداسی سے مسکرا کے سر کو خم دیا۔ جی ملکہ، ایک آدمی تھا، مجھے اتفاق سے ملا تھا، وہ جو میری طرف دیکھتا بھی نہیں تھا۔ آنکھوں میں تنگو کامل کے نیم روشن ڈرائنگ روم کا منظر جاگا۔ وہ جھک کے اسے جوس پیش کر رہی تھی۔ وہ جو میرا نام بھول جایا کرتا تھا۔ وہ سرخ لباس میں آرٹ گیلری کے آفس میں اسرا اور اشر کے ساتھ کھڑی تھی اور وہ اسے تاشا کہہ کے پکار رہا تھا۔ وہ جو میرے جیسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا تھا۔ وہ ڈائننگ ٹیبل کے مخالف سروں پر بیٹھے بات کر رہے تھے اور گھائل غزال میز پہ رکھی تھی۔ وہ جو مجھے بلا وجہ ڈانٹ دیا کرتا تھا۔ وہ لائبریری میں کھڑی تھی اور فاتح ورزش کے لباس میں تولیے سے گردن پونچھتا اسے تلخی سے کچھ کہہ رہا تھا۔ مجھے اس کا وہی روپ پسند تھا اور مجھے وہی واپس چاہیے۔ اور پھر دونوں ہاتھوں میں رول ملکہ کی طرف بڑھایا۔ آپ اپنے تجسس کی تکمیل چاہتی ہیں یا خوابوں کی؟ فیصلہ آپ کا ہے۔ یان صوفو چند لمحے اس سرخ رومال کو دیکھتی رہی، پھر اسے اٹھا لیا اور مڑ گئی۔ اب وہ تیز تیز اندر کی طرف بڑھ رہی تھی۔ تالیہ وہیں کھڑی رہی، بازو سینے پہ لپیٹ لیا اور اسے جاتے دیکھتی رہی۔ برآمدے میں داخل ہوتے ہی یان صوفو دیوار پہ لگی مشل کی طرف بڑھی اور سرخ رومال میں لپٹا کاغذ اس میں جھونک دیا۔ پھر ساتھ رکھی دیا سلگائی اور مشل کا شعلہ بھڑکا دیا۔ آگ کی لپٹوں نے ریشم کو فوراً اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ کاغذ اور کپڑا دونوں جلنے لگے۔ یان صوفو برآمدے کی سرے پہ آ رکی اور فاتحانہ نگاہوں سے دور کھڑی تالیہ کو دیکھا۔ بندھارا کی بیٹی مسکرائی اور سر کو پورا جھکا کے اٹھایا۔ ملکہ کی گردن مزید تن گئی۔ وہ عرصے بعد خود کو بہت مضبوط محسوس کر رہی تھی۔ وہ اکیلی کچھ نہیں کر سکتی تھی، اسے ایک دوسری عورت کا ساتھ چاہیے تھا۔ اس کاغذ میں کیا تھا؟ آخر کوتوال نے آپ کے بارے میں لکھا کیا تھا چیتالیہ؟ اس دوپہر ایڈم نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے سرگوشی کی تھی۔ وہ دونوں سادہ چوبوں میں ملبوس ملاقہ کے بازار میں بھیس بدلے چل رہے تھے۔ کاغذ خالی تھا۔ ملکہ کی ایک کنیز نے شریفہ کو بتا دیا کہ ملکہ ملازم کو چین بھیج رہی ہے۔ میرے تعاقب میں تو ہم نے اس ملازم کو خرید لیا، وہ چین گیا ہی نہیں، وہ کوتوال سے ملا ہی نہیں، دونوں کاغذ خالی تھے۔ تو آپ نے ملکہ کو بیوقوف بنایا؟ نہیں ایڈم، میں نے ملکہ سچ بولا۔ میں نے اس کو اپنی طاقت بھی دکھائی اور اپنی کمزوری بھی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ دوسرے کاغذ میں بھی کچھ نہیں ہوگا، اور اگر ہے بھی تو وہ میرے جیسی طاقتور حلیب سے بڑھ کے نہ ہوگا، اور اسے یہ تسلی بھی ہو گئی کہ میں مرسل شاہ کو اس سے چھیننے نہیں آئی ہوں، اس لیے اس نے بہتر فیصلہ کیا۔ وہ دونوں اب بازار کے درمیان سے گزر رہے تھے۔ صاف چہرے، سادہ کپڑے اور چہروں پہ ٹوپی کا سایہ، وہ بھیس بدل کے عام لوگ نظر آتے تھے۔ بازار کی گہما گہمی اور رش عروج پہ تھا، پھر بھی خاموشی سی محسوس ہوتی تھی۔ نہ ٹریفک کا ہارن، نہ موسیقی کی آوازیں، کوئی مقدس خاموشی تھی جو اس دنیا میں جانے کتنی صدیوں سے تھی۔ ایک دکان کے سامنے قہوہ چائے کے لیے کرسیاں میزیں رکھی تھیں اور وہ وہیں بیٹھ گیا۔ ایڈم نے چائے منگوا لی اور پھر خاموشی سے اسے دیکھنے لگا جو بیزار سی بیٹھی ایک طرف چہرہ موڑ کے دیکھ رہی تھی۔ آپ کل رات سے خاموش ہیں اور پھر آپ نے آج یان صوفو کو حلیف بنا لیا۔ کیا اس سب کا تعلق فاتح صاحب کی باتوں سے ہے؟ تالیہ نے سرد مہری نظریں اس کی طرف موڑی۔ میں ان کے لیے ایک جھوٹی اور بددیانت لڑکی تھی اور رہوں گی۔ کل رات جو انہوں نے میرے ساتھ کیا، اس کے بعد میں اپنی زندگی ترجیحات خود سیٹ کر رہی ہوں ایڈم۔ وہ اب اپنے فرار کا راستہ خود ڈھونڈیں گے، نہ میں ان پہ انحصار کروں گی نہ وہ مجھ پر۔ کل ہم الگ ہو گئے تھے اور میں کس گنتی میں ہوں بھائی؟ اس نے منہ بسورا۔ تم مورخ ہو، تاریخ لکھو، تاریخ بنانے کا کام مجھ پہ چھوڑ دو۔ وہ خفگی سے بولی۔ بیرا چائے لے آیا تو اس نے شیشے کی نازک پیالی اٹھا لی اور گرم گرم گھونٹ بھرنے لگی۔ آپ ان سے ناراض ہیں، ٹھیک ہے، مگر مجھ سے کیوں ناراض ہیں؟ کیا ان باتوں کی وجہ سے جو میں نے کل آپ سے کہیں؟ ساتھ ہی اپنی پیشانی پہ انگلی رکھی جیسے باتوں کا موضوع یاد دلایا ہو۔ تالیہ نے ایک اچٹتی نگاہ اس پہ ڈالی۔ تم نے درست کہا تھا، جو لوگ اپنی فرنٹل لوب کو استعمال نہیں کرتے وہ ایڈکٹ ہو جاتے ہیں، ڈرگز، غلط چیزوں اور جھوٹ کے، مگر کچھ لوگ سچ کے بھی ایڈکٹ ہوتے ہیں۔ وہ پیشانی سے سوچے بغیر، دوسرے کے جذبات کا احساس کیے بغیر اگلے کو جج کر کے نصیحت شروع کر دیتے ہیں۔ ایڈکشن ہر چیز کی غلط ہوتی ہے ایڈم، بھاشن دینے کی بھی، سچ بولنے کی بھی۔ خالی پیالی میز پہ دھری اور خفگی سے چہرہ موڑ لیا۔ ایڈم گہری سانس لے کر رہ گیا، پھر اس نے اپنی پیالی رکھی اور اپنا دستہ کھول لیا، دوات نکالی اور قلم اس میں ڈبو کے لکھنے لگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، آپ کا ہر واقعہ اتنا بڑھا چڑھا کے لکھنا پڑتا ہے کہ بس، اور شاہی مورخ کے طور پہ مجھے ہر جمعے کے روز یہ صفحات دربار میں سنانے ہوتے ہیں اور پھر ان کو شہر کے تمام کتب خانوں میں پہنچانا ہوتا ہے تاکہ ان کو محفوظ کیا جائے اور ملک بھر میں ان کی نقول لکھ کے بھیجی جائیں۔ یہ کتاب ایک قسط وار ناول کی طرح ہے جس کو ہر ہفتے پڑھا جاتا ہے، اور یہ ہم اس ہفتے سے چین اور پرتگال بھی بھیجیں گے۔ جہاں لکھتے لکھتے اسے احساس ہوا کہ وہ خاموش ہے تو سر اٹھایا۔ تالیہ گردن موڑے اس طرف دیکھ رہی تھی جہاں کھڑکی سی بنی تھی اور اندر باورچی تھا۔ ایک آدمی سامنے کھڑا اس کو باروب انداز میں کہہ رہا تھا، مجھے وزیر خزانہ اول خیر نے بھیجا ہے، اس ماہ کا محصول ادا کرو۔ ساتھ ہی ایک کاغذ اس کے سامنے کیا۔ یہ تو محمود مرنی ہے، ایڈم نے سرگوشی کی۔ تالیہ خاموشی سے اس کو دیکھے گئی۔ محصول میں دگنا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ کیا سلطان کو ہم پہ ترس نہیں آتا؟
باورچی احتجاجاً دبا دبا سا بولا۔ محمود مرنی آگے ہوا، کونیاک کھڑکی پہ رکھ کے جھکا۔ میں یہ ظاہر کروں گا کہ تمہاری یہ گستاخی میں نے سنی ہی نہیں ہے، اس لیے محصول دو۔ غراتے ہوئے اسے ہتھیلی پھیلائی، باورچی کے کندھے ڈھلک گئے۔ وہ چپ چاپ اندر گیا اور پھر واپس آ کے بھاری تھیلی اس کے ہاتھ پہ رکھی۔ محمود نے تھیلی لی اور باہر کی طرف بڑھ گیا۔ تالیہ فوراً اٹھی اور بظاہر عام سے انداز میں چلتی اس کے تعاقب میں ہو لی، اور وہ اب دوسری دکان کی طرف جا رہا تھا۔ وہ چگے کی ٹوپی میں چہرہ چھپائے، سینے پہ بازو لپیٹے ایک دکان کے چھپڑ تلے کھڑی تھی۔ چائے کی ادائیگی کر کے ایڈم بھی ساتھ آ کھڑا ہوا۔ یہ محمود مرنی کس چیز کے پیسے لے رہا ہے؟ دکانداروں سے؟ تالیہ محصول کے؟ تالیہ کی سوچتی آنکھیں دکانوں پہ جمی تھی۔ محصول کیا ہوتا ہے؟ ٹیکس، گورنمنٹ ٹیکس۔ ملک کے ہر شخص سے یہ ٹیکس وصول کر کے ایک جگہ بھرا جاتا ہے، اکٹھا کیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں قومی خزانہ۔ محمود اب دوسرے دکاندار سے روب سے محصول مانگ رہا تھا۔ ہاں یہ تو مجھے معلوم ہے کہ ہمارے ٹیکس قومی خزانے میں ہی جاتے ہیں۔ محمود مرنی اپنے بڑے سے تھیلے میں ہر دکان سے چھوٹی چھوٹی تھیلیاں بھر کے اگلی دکان کی طرف بڑھ جاتا تھا۔ ہمارے ٹیکس قومی خزانے میں نہیں جاتے، بلکہ قومی خزانے میں ہوتے ہی ہمارے ٹیکس ہیں۔ اسی لیے تو قومی خزانہ کبھی خالی نہیں ہوتا، کیونکہ لوگ تو ہر ماہ ہر سال ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں۔ ایڈم گلی کے آخر میں ایک بھگی کھڑی تھی۔ محمود تھیلا لیے اس تک آیا، سپاہیوں نے اندر رکھا، صندوق کھولا، اس نے ساری تھیلیاں اس میں الٹ دیں۔ مگر سیاستدان وغیرہ کہتے ہیں کہ قومی خزانہ خالی ہونے والا ہے، وہ سب کیا ہوتا ہے؟ کچھ دیر بعد بگی ایک عمارت کے سامنے کھڑی تھی۔ وہاں صندوق نکالے گئے اور ایک بڑے کمرے میں جا کے رکھے گئے، جہاں ایسے کئی صندوق رکھے تھے۔ یہ وزارت خزانہ کا ایک کمرہ تھا۔ سیاستدان بادشاہ لوگ ہوتے ہیں، ان کا جھوٹ بولنے سے کیا جاتا ہے؟ صندوقوں کے کمرے میں اب چند افراد کھڑے ہر صندوق کا حساب کاغذوں پہ تحریر کر کے ان کو تالے لگا رہے تھے۔ تو یہ محصول قومی خزانے میں بھرنے کے بعد کہاں جاتا ہے؟ ایک عہدیدار اب وزیر خزانہ کی مہر والے حکم نامے دکھا کے چند صندوقوں کو مختلف گاڑیوں میں لاد رہا تھا۔ اس سے حکومت کے اداروں میں تنخواہیں دی جاتی ہیں، پولیس، فوج، عدلیہ وغیرہ کے دفتر اور تنخواہیں۔ اس لیے سرکاری ملازم عوام کے ملازم ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی تنخواہ ٹیکس پیئر منی سے آتی ہے۔ اس کے علاوہ اس محصول سے سڑکیں، پل اور دوسرے ترقیاتی کام کیے جاتے ہیں۔ کیا تم نے اپنی کتابوں یہ سب نہیں پڑھا؟ صندوق سے بھری ایک گاڑی اول خیر کی حویلی پہنچ چکی تھی۔ محمود مرنی نے صندوق اترائے اور انہیں بڑے کمرے میں پہنچا دیا۔ مگر یہ تو آئیڈیل منظر نامے میں ہوتا ہے، ہمارے جیسے ملکوں میں کیا ہوتا ہے؟ تالیہ۔ صندوقوں کے اوپر تالیہ بنت مراد کی مسجد کا نام درج تھا۔ اول خیر نے 4 صندوقوں میں سے ایک کو الگ کیا، اسے مسجد کی بنیادیں کھدوانے کا حکم دیا اور اس کو روانہ کر دیا۔ ہمارے جیسے ملکوں میں اس محصول کا تھوڑا سا حصہ ملک اور ملکی اداروں پر خرچ کیا جاتا ہے، باقی سب مل کے کھاتے ہیں۔ ہر عہدیدار اس کے اندر سے اپنا حصہ الگ کرتا جاتا ہے، اسی کو کرپشن کہتے ہیں۔ جیسے جتنا مال اول خیر مسجد کے نام پر نکلوائے گا، اس میں تھوڑا سا تعمیر کے لیے بھیجے گا اور باقی خود رکھے گا۔ باقی 3 صندوقوں سے اس نے اشرفیاں نکلوا کے لکڑی کے 3 خاص صندوقوں میں بھریں، ایک خود رکھا اور 2 صندوقوں کو گاڑی میں لاد دیا۔ یعنی ان غریب محنت کش لوگوں نے اعتماد کر کے اول خیر اور سلطان کو جو محصول دیا ہے، یہ حکمران اسی محصول کو اپنی دولت کی بڑھوتی کے لیے خرچ کرتے جاتے ہیں۔ اب وہ گاڑی بان کو رات کی تنہائی میں حکم دے رہا تھا کہ یہ صندوق شہزادی تاشا کے محل خاموشی سے پہنچا دیے جائیں۔ ہاں ایڈم، اسی لیے ملک کے حکمران صادق اور امین ہونے چاہیے، نہ تاکہ وہ اس محصول کی امانت کو سنبھال سکیں، اول خیر کی طرح اپنی اور اپنے دوستوں کی دولت میں اضافہ نہ کریں۔ رات کی تاریکی میں وہ صندوق تاشا کے محل میں لائے گئے اور خاموشی سے اس کی خوابگاہ میں رکھ دیے گئے۔ اچھا، میں بچپن سے سمجھتا تھا کہ سیاستدان جو قومی خزانہ لوٹتے ہیں، یعنی جو کرپشن کرتے ہیں، وہ دراصل ملک کا پیسہ ہوتا ہے، جیسے ملک میں کوئی خزانے کے کنویں ہوں جو بھرے ہوئے ہوں اور بس اس کو وہ لوٹ رہے ہوں۔ اور میں سوچتا تھا کہ خیر ہے، اگر تھوڑی بہت کرپشن سیاستدان کر بھی لیں تو چلو، ملک پہ خرچ بھی تو کر رہے ہیں نا وہ۔ اول خیر اب اپنے دفتر میں بیٹھا کاغذوں پہ حساب کتاب تحریر کر رہا تھا۔ بنیادیں ڈلوانے کا خرچہ اس نے 3 گنا بڑھا کے لکھا۔ جو کام ایک اشرفیوں سے بھرے صندوق سے ہو جانا تھا، اس نے اس کی قیمت 3 گنا تحریر کی اور دستخط کر دیے۔ ملک کا کوئی خزانے کا کنواں نہیں ہوتا، قومی خزانہ صرف محصول پہ مبنی ہوتا ہے، ملک کے لوگ اس کو بھرتے ہیں اور بھرتے جاتے ہیں۔ اگلی صبح کاغذات کو تصدیق کے لیے بندھارا کو بھیج دیا گیا۔ راجہ مراد نے مسکرا کے تفصیلات پڑھی اور مہر لگا دی۔ یعنی جب سیاستدان کرپشن کرتے ہیں تو دراصل وہ ہر غریب آدمی کی تنخواہ کا ایک حصہ چوری کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی اول خیر جو صندوق راجہ مراد کو بھیجتا ہے، وہ اسی طرح مختلف فنڈ سے نکالا گیا حصہ ہوتا ہے۔ مسجد کی بنیادوں کے لیے دیا گیا فنڈ کاغذوں میں پورے کا پورا ایمانداری سے استعمال ہونا لکھا گیا ہے، اور کاغذ رجسٹر کی صورت الماری کی زینت بن گئے۔ بالکل، اور تم مجھ جیسے چوروں کو ناپسند کرتے ہو جو صرف امیروں سے چراتے تھے۔ اصل چور تو یہ حکمران ہیں جو غریبوں سے چراتے ہیں۔ ایڈم نے آنکھیں چھوٹی کر کے تالیہ کا چہرہ دیکھا۔ اس بات پہ میں اپنی رائے محفوظ رکھوں گا۔ وہ ابھی تک ان دکانداروں کو دیکھ رہی تھی جو اپنی بقایا جمع پونجی گن رہے تھے۔
وہ خالی میدان جہاں مسجد کی تختی لگی تھی وہ خالی تھا، وہاں تھوڑی سی کھدائی کی گئی تھی مگر ان کھوکھلی جڑوں پہ کوئی عمارت کھڑی نہیں کی جانی تھی۔ مسجد کے نام پہ قومی خزانے سے نکلوائے گئے 4 صندوقوں میں سے ایک یہاں لایا گیا تھا، ایک اول خیر نے رکھا تھا اور 2 اس نے تالیہ کو بھجوا دیے تھے۔ اسے کرپشن کہتے تھے، بدعنوانی۔ سن باؤ کے خوبصورت گھر پہ دوپہر اتری، صحن میں لگے کنویں کی منڈیر پہ جھکا فاتح رسی سے ڈول باہر کھینچ رہا تھا۔ کرتے کی آستین اوپر چڑھائے وہ پسینے میں بھیگا تھا مگر چہرہ سنجیدہ اور پرسکون تھا، ماتھے کی سبز پٹی بھی گیلی ہو چکی تھی۔ گاہے بگاہے وہ کنویں کی اندرونی دیوار کا جائزہ بھی لیتا تھا۔ تالیہ نے دیوار سے وہ پتھر کیسے نکالا تھا جس کو کنویں کے پانی میں ڈالنے سے صحن کے اندر سے سیڑھیاں نکلی تھیں، وہ قطعاً واقف نہ تھا، لیکن خیر بغیر چابی کے وہ اس دروازے کو کھول بھی نہیں سکتے تھے، چابی انہیں چاہیے تھی۔ پانی کا ڈول اوپر آیا تو اس نے اسے گھڑے میں انڈیلا، تبھی دروازے پہ دستک ہوئی۔ فاتح نے انگوٹھے سے پیشانی کا پسینہ پونجا اور گھڑا رکھ کے دروازے کی طرف آیا۔ باہر محمود مدنی کھڑا تھا، سرکاری یونیفارم پہنے وہ سنجیدہ لگتا تھا۔ فاتح نے ایک نظر اس کے پیچھے ڈالی جہاں فاصلے پہ بھگی اور سرکاری سپاہی کھڑے نظر آتے تھے۔ سن باؤ وانگلی سے خراج وصول کرنے آیا ہوں، اس نے سادہ انداز میں کہا۔ مالک گھر نہیں ہے مگر خراج کی تھیلی وہ رکھوا گیا تھا، میں لاتا ہوں، بلکہ تم اندر آ جاؤ۔ اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں محمود مدنی کو اشارہ کیا۔ محمود نے پیچھے دیکھا اور سپاہیوں کو وہیں رکنے کا کہا، پھر فاتح کے ہمراہ اندر داخل ہوا۔ دروازہ بند ہوتے ہی محمود کے چہرے پہ بے چینی پھیل گئی، وہ تیزی سے گھوم کے اس کے سامنے آیا، پریشانی سے فاتح کو دیکھا۔ تم نے کہا تھا تم ہمارے لیے کچھ کرو گے، اب بتاؤ کیا تم ہمیں آزاد کروا سکتے ہو؟ سارا رعب، سارا تنتنا ختم ہو گیا اور وہ فاتح کے سامنے ڈھل کے کندھوں والا ایک غلام لگ رہا تھا جو اول خیر کے آگے بے بس تھا۔ فاتح نے تپائی پہ دھری تھیلی اٹھائی اور اس کے ہاتھوں میں تھماتے ہوئے اسے تسلی دی۔ محمود بن مدنی، تم ان چند غلاموں میں سے ہو جن پہ اول خیر بھروسہ کرتا ہے اور ان کو باہر جانے کی اجازت ہے، لیکن مجھے خوشی ہے کہ تم بھی آزاد ہونا چاہتے ہو۔ میں نے مالک کے ساتھ کبھی دغا نہیں کیا مگر مجھے نفرت ہے مالک سے، وہ مجھے خرید کے نہیں میرے گاؤں سے اغوا کر کے لایا تھا، اس کے آدھے سے زیادہ غلام ناجائز غلام ہیں۔ مجھے بتاؤ فاتح، ہم کیسے آزاد ہوں گے؟ فاتح نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ وانگلی تمہیں اس قید سے نجات دلائے گا، وہ ابھی آنے والا ہے، تم اس سے بات کرو اور اپنی کہانی اس کے سامنے رکھو، وہ تمہارا کیس لے کے قاضی وقت کے پاس جائے گا اور قاضی اول خیر کو حکم جاری کرے گا کہ تمام ناجائز غلام آزاد کیے جائیں۔ یوں وانگلی کی کوششوں سے مرسل شاہ کے دور میں نیا قانون پاس ہوگا جس کے مطابق تمام ناجائز غلام آزاد ہو جائیں گے۔ محمود مدنی نے الجھن سے اسے دیکھا۔ تم تو یوں بتا رہے ہو جیسے تم نے ہماری قسمت پڑھ رکھی ہو۔ فاتح دھیما سا مسکرایا۔ وانگلی ایک عظیم انسان ہے اور میں اس بات سے واقف ہوں کہ وہی تم لوگوں کو نجات دلوائے گا، یہ بات تاریخ کی کتابوں میں لکھی جائے گی۔ باہر گھوڑے کی آواز آئی تو محمود مدنی چونکا۔ فاتح نے گہری سانس لی۔ تم اندر بیٹھو، میں قہوہ بنا کے لاتا ہوں، تمہیں صرف ایک دفعہ وانگلی سے بات کرنی ہے، وہ فوراً راضی ہو جائے گا۔ محمود مدنی پھیکا سا مسکرایا، اس کی بے بس آنکھوں میں امید جاگی، اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ کچھ دیر بعد وان فاتح رسوئی سے باہر نکلا تو اس کے ہاتھ میں تشت تھا جس میں ننھی چینی پیالیاں اور چائے دان رکھی تھی، ساتھ میں شہد کی بوتل تھی۔ اس نے تشت برآمدے کی میز پر رکھا اور چینک کی پیالیوں میں قہوہ انڈیلنے لگا۔ سامنے آرام دہ کرسی پہ وانگلی بیٹھا مقابل برجمان محمود مدنی کو سن رہا تھا جو پریشانی سے اسے اپنی داستان سنا رہا تھا۔ سب جانتے ہیں سن باؤ کے ملاقہ کے قانون میں غلام 2 طرح کے ہوتے ہیں، یا تو وہ جنگ کے قیدی ہوں یا پھر منڈی میں باقاعدہ معاہدہ کر کے ان کو خریدا گیا ہو، مگر اول خیر لوگوں کو اغوا کر کے لاتا ہے اور جبری غلام بنا لیتا ہے۔ اس کو راجہ کی سرپرستی حاصل ہے، یوں اس کو مفت میں غلام مل جاتے ہیں۔ ہم سب آزاد ہونا چاہتے ہیں، ہمیں یقین ہے کہ آپ ہماری مدد کریں گے۔ فاتح نے جھک کے تشت سن باؤ کے سامنے کیا، اس نے آرام سے پیالی اٹھائی، لبوں سے لگائی۔ فاتح تشت لیے محمود مدنی کے پاس گیا، آنکھوں ہی آنکھوں میں مسکرا کے اسے حوصلہ دلایا۔ محمود نے پر امید سا مسکراتے قہوہ اٹھایا اور سن باؤ کو ذرا اعتماد سے مخاطب کیا۔ سن باؤ، آپ ہمیں سمجھائیں کہ ہمارا پہلا قدم کیا ہونا چاہیے، ہم کس طرح اول خیر کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ فاتح اب تشت لیے پیچھے کونے میں جا کھڑا ہوا، کمر پہ ہاتھ باندھے وہ منتظر سا سن باؤ کو دیکھنے لگا۔ محمود مدنی، تم جانتے ہو میں بھی ایک غلام تھا، تائیسان۔ جی، اسی لیے ہمیں لگا کہ آپ ہمارا درد، اور مجھے بھی جبری طور پر غلام بنایا گیا تھا۔ میں شاہ چین کے پاس کم عمری میں آیا تھا اور مجھ پہ بہت ظلم بھی ڈھائے گئے مگر میں ڈٹا رہا۔ میں نے اپنے آقا کے دل میں جگہ بنائی، میں نے محنت کی اور مجھے ان کا قرب حاصل ہوا، مجھے بڑے بڑے عہدے ملے اور میں آج آزاد ہوں، ملک ملک گھومتا ہوں، جہاں چاہے جاتا ہوں، جہاں چاہے رہتا ہوں، مگر ہر دن کے اختتام پہ اپنے آقا کو خط لکھ کے ساری صورتحال سے آگاہی دیتا ہوں۔ میں آج بھی شاہ چین کا غلام ہوں اور سن باؤ نے پیالی رکھی اور آگے کو جھک کے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ مجھے اس غلامی پہ فخر ہے۔ پیچھے کھڑے وان فاتح کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ میں نے آج تک شاہ چین کے خلاف دوسروں سے مدد نہیں مانگی، میں نے اپنے آقا سے محبت کی اور وفاداری نبھائی۔ ہر غلام کو جدوجہد کرنی پڑتی ہے، یہ سوچنا بھی مت کہ میں کسی غلام کو اس کے آقا کے خلاف بغاوت کا مشورہ دوں گا۔ آج تو تم آ گئے ہو اور میں نے معاف کر دیا، لیکن اگر دوبارہ آئے تو میں اول خیر کو سب کچھ بتا دوں گا، اس لیے گھر جاؤ اور اپنے آقا کی خدمت کرو۔ غلام ہر طرح سے بنائے جاتے ہیں اور یہ ان کی قسمت ہوتی ہے کہ انہیں اپنے مالک کی خدمت کرنی ہوتی ہے۔
تم بھی میرے جیسا مقام حاصل کر سکتے ہو اپنی وفا اور محنت سے، اور یاد رکھنا ملاقہ کا کوئی رئیس کوئی قاضی تمہارے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا، کیونکہ سب کے گھروں میں جائز اور ناجائز غلام موجود ہیں۔ محمود بنی خاموشی سے اٹھا، تھیلی اٹھائی اور فاتح پہ ایک دکھ بھری جتاتی نظر ڈال کے مڑ گیا۔ دروازہ کھل کے بند ہونے کی آواز آئی، مگر فاتح اپنی جگہ سے ہل نہ سکا۔ وانگلی اب پیالی سے گھونٹ گھونٹ پی رہا تھا، اس کے چہرے پہ ہلکا سا ملال تھا۔ مجھے ان غلاموں سے ہمدردی ہے فاتح، مگر میں اس اجنبی دیس میں اجنبی ہوں، میں کبھی بھی ان غلاموں کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر تمہیں میری پیشانی پہ لکیروں میں کوئی تحریر ایسی نظر آئی ہے تو یقین کرو تم نے غلط پڑھا ہے۔ وانگلی نے پیالی رکھ دی اور آنکھیں موند لی۔ وہ تھکا ہوا لگتا تھا اور فاتح بالکل سن کھڑا تھا، پتھر کا بت ہو کوئی جیسے، ٹوٹا ہوا خواب ہو کوئی جیسے۔ بندھارا کے محل کی عقبی کھڑکیوں سے دور نیچے ٹھاٹھے مارتا سمندر دکھائی دیتا تھا۔ تالیہ کی خوابگاہ میں 2 صندوق کب کے لا کے رکھے گئے تھے اور وہ ان کو کھولے بیٹھی تھی۔ اوپر چاولوں کی تہ لگی تھی۔ تلاشی کے وقت ابل خیر کے ملازم نے یہی بتایا تھا کہ یہ دم کیے گئے چاول ہیں جو شہزادی کے لیے بھجوائے گئے ہیں۔ تہ ہٹاؤ تو اندر ریشمی کپڑے میں سکے بھرے تھے۔ یقیناً یہ کرپشن کے سکے راجہ مراد کو بھی چاولوں اور دالوں کے نیچے چھپا کے بھجوائے جاتے ہوں گے۔ صاف شفاف کرپشن جس کا کوئی سراغ نہیں لگا سکتا۔ خیر، اس نے صندوق بند کیا اور کھڑکی میں رکھی گھڑی کی ریت دیکھی۔ سپہر کا وقت تھا۔ راجہ اس وقت حکومتی امور میں مصروف رہتا تھا، ابھی کمرے میں نہیں آیا ہوگا۔ ایک خیال سے اس کے ذہن میں کوندا۔ کچھ دیر بعد اشرفیوں کی تھیلی بھر کے راجہ کی خوابگاہ کی طرف جا رہی تھی۔ راجہ اندر نہیں ہے؟ پہرے داروں نے ادب سے اطلاع دی۔ میں ان کے لیے خاص تحفہ لائی ہوں، انتظار کر لوں گی۔ وہ بازار خوشی بھرے جوش سے بتاتی اندر چلی آئی۔ وہ اسے روک بھی نہ سکے۔ اندر آتے اس نے تھیلی میز پہ رکھی اور جلدی سے الماری کی طرف بڑھی، اسے کھولا اور کھانا کنگھالا، بستر صفائی سے الٹ پلٹ کیا۔ چابی تو درکنار، وہاں کچھ بھی ایسا نہ تھا جو قابل توجہ ہو، صرف کپڑے، کچھ اشرفیاں، کاغذ، مہر، کتابیں۔ وہ آخری صندوق بند کرنے لگی تو ٹھٹکی۔ اندر ایک بوتل رکھی تھی، خالی بوتل۔ بوتل دیکھ کے اندر میں ذہن میں جھماکا سا ہوا۔ اس نے آنکھیں بند کی، خواب سا ذہن کے پردے پہ چلنے لگا۔ وہ الماری کھولتی ہے، بوتل نکالتی ہے، اس کے اندر مایا سا بھرا ہے اور پیندے میں سکہ اور چابی تیر رہی ہیں۔ وہ بوتل سے مشروب پی لیتی ہے اور چابی نکال کے جوڑ دیتی ہے۔ وہ لمحہ امر ہو جاتا ہے۔ اندھیرا راستہ، اوپر تاروں بھرا آسمان، اور وہ ایک ستارے کو دیکھتی چلتی جا رہی ہے جیسے خواب میں اسے کوئی راستہ دکھا رہا ہے، کوئی روشنی سی اس کی رہبر ہے۔ وہ چلتی جا رہی ہے یہاں تک کہ اسے وہ سیڑھیاں نظر آتی ہیں۔ وہ نیچے اترتی جاتی ہے۔ آگے وہ قدیم دروازہ ہے، وہ زنجیروں سے لپٹے، اس کے تالے میں چابی گھساتی ہے، زیر لب بڑبڑاتی ہے، باپا اگر الور سونگائی کے لوگوں کی مدد نہیں کر سکتے تو کیا ہوا، میں خود جاؤں گی اور خزانہ ڈھونڈ کے لاؤں گی۔ وہ زیر زمین راہداریوں میں چلتی جا رہی ہے۔ اوپر بارش برس رہی ہے، نیچے 2 دریائیں، پھر سیڑھیاں جن کو عبور کر کے وہ اوپر آتی ہے اور ڈھکن ہٹا کے زمین پہ باہر کو نکل آتی ہے، پھر ڈھکن برابر کر کے سیدھی ہوتی ہے اور ادھر ادھر دیکھتی ہے۔ وہ ایک چرچ میں کھڑی ہے، لکڑی کے ڈیسک قطار در قطار لگے ہیں، سلیب جگمگا رہا ہے، موم بتیاں بجھی ہیں اور وہ چرچ کے وسط میں حیران پریشان سی کھڑی ہے۔ آوازوں نے ارتکاز توڑا تو تالیہ نے چونک کے آنکھیں کھولیں۔ وہ راجہ مراد کی خوابگاہ میں خالی بوتل ہاتھ میں لیے کھڑی تھی۔ یہ وہی بوتل تھی جو کم سن تالیہ نے پی کے پھینک دی تھی۔ اس نے جلدی سے بوتل اندر واپس رکھی اور چیزیں درست کرتی خوابگاہ کے وسط میں آ کھڑی ہوئی۔ بالوں میں انگلیاں چلاتے وہ اب یوں سست روی سے کھڑی تھی جیسے کافی دیر سے باپا کی منتظر ہو۔ راجہ کسی سے تیز تیز بات کرتا ہوا اندر آ رہا تھا۔ بند دروازوں کے باوجود اس کی آواز سنائی دیتی تھی۔ وہ اپنے کسی خاص خادم کو مصروف انداز میں ہدایت دے رہا تھا، اگر کشتی میں سوراخ ہو گئے ہیں تو نئی کشتی لے لو، مگر میں نہ سنوں کہ کشتی نہ ہونے کی وجہ سے کسی قسم کی دیر سویر ہوئی ہے۔ دروازہ کھلا اور وہ بولتا ہوا اندر داخل ہوا، پھر کمرے کے وسط میں کھڑی تالیہ کو دیکھ کے رکا، ہاتھ سے خادم کو جانے کا اشارہ کیا۔ تم یہاں؟ ساتھ ہی اس نے فوراً اپنی الماری کو دیکھا جس کے اندر بوتل چھپی پڑی تھی۔ جی میں تحفہ لائی ہوں، وہ مسکرا کے بولی اور میز پہ رکھی تھیلی کی طرف اشارہ کیا۔ مراد آگے آیا اور تھیلی اٹھا کے انگلیوں کی پوروں سے ٹٹولی جیسے اشرفیہ محسوس کی ہوں۔ ابل خیر کے تحفوں میں سے ایک نذرانہ اچھا لگا مجھے۔ ہلکا سا مسکرایا اور اسے واپس رکھ دیا، پھر اپنی قبا کندھوں سے جھٹک کے برابر کی اور تالیہ کے مقابل آ کھڑا ہوا۔ شاہی قبا میں ملبوس، ماتھے پہ سرخ پٹی باندھے، کندھے تک آتے بالوں والا مراد اب اپنی عقابی نظر اس پہ جمائے ہوئے تھا۔ تم اس دنیا سے مانوس ہوتی جا رہی ہو، ہونا بھی چاہیے، آخر مجھے یہیں رہنا ہے۔ وہ مصنوعی سا مسکراتی رہی۔ مگر تم پھر بھی میرے کمرے کی تلاشی کیوں لے رہی تھی؟ لیکن وہ تیار تھی، اس طرح مسکرا کے بولی، جانتے ہیں اس دوسری دنیا میں میں کیا تھی؟ کیا؟ تالیہ آگے بڑھی اور چہرہ راجہ کے کان کے قریب کر کے سرگوشی کی۔ میں وہ تھی جو بنا چاپ دروازوں کے اندر گھس جاتی تھی، دیواروں پہ رینگ کے اوپر چڑھ جاتی تھی، الماریوں اور صندوقوں کے اندر داخل ہو جاتی تھی، جیسے ناگن ہو کوئی۔ راجہ نے ابرو اٹھایا، جیسے بلی ہو کوئی، وہ سرگوشی میں بولی اور پھر کندھوں سے اپنا ریشمی لباس ذرا جھٹکا اور مسکرا کے ہٹ گئی۔ راجہ پرسوچ نظروں سے اسے باہر جاتے دیکھنے لگا۔ راہداری میں تیز تیز آگے بڑھتی تالیہ کی پیشانی پہ پسینے کی چند بوندیں تھیں جن کو اس نے ہتھیلی کی پشت سے صاف کر کے راجہ سے ایک دفعہ پھر اسے ہلکا ہلکا خوف آنے لگا تھا۔
قدیم ملاقہ کے بازار میں ایک جگہ ایک خوبصورت سا چائے خانہ بنا تھا۔ عام سرائے اور قہوے خانوں کے برعکس یہ قدرے الگ تھلگ سا تھا اور چاروں طرف سے سبز گھاس سے مزین باغیچے سے گھرا تھا۔ عمارت کے اندر نیم تاریک سا طویل ہال تھا جہاں میزیں کرسیاں لگی تھیں۔ ہر جگہ سرخ پردے اور سرخ کاغذی غبارے نظر آتے۔ وہ چینی چائے خانہ تھا اور وہاں صرف چینی افراد کام کرتے تھے۔ تقریباً سب وہی تھے جو ملکہ یان صوفو کے چینی وفد میں آئے تھے اور یہاں آ کے مقامی عورتوں سے شادی کر کے یہیں بس گئے تھے۔ اس چینی چائے خانے کا نام جیا تھا۔ جیا قدیم چینی میں چائے کو کہتے ہیں۔ یہ لفظ پھر جیا سے چا بنا جس سے چائے اخذ کیا گیا۔ جیا اس زمانے میں بھی ایک پرانی اور کلاسیکل اصطلاح تھی اور چائے خانے کا نام اس پہ رکھنا کسی اعلیٰ اور ادبی ذوق کے حامل شخص کا کام تھا اور وہ شخص کوئی اور نہیں 3 نگینوں والا غلام وانگ لی تھا۔ جیا وانگ لی کا ذاتی قہوہ خانہ تھا جہاں وہ اکثر اپنی شامیں گزارتا تھا۔ یہاں شہر کے امراء اور بورسا آیا کرتے تھے اور سیاست اور سیاحت پر لمبی بحثیں ہوتی تھیں۔ شام بھی سن باؤ وانگ لی جیا کے اندر ایک میز پہ برجبان خوشگوار انداز میں محو گفتگو تھا۔ سامنے شاہانہ لباس میں چند اعلیٰ عہدیدار بیٹھے اس کو سن رہے تھے۔ فاتح اس کے کندھے کے پیچھے کھڑا جھک کے چینک سے پیالی میں دھار کی صورت چائے انڈیل رہا تھا۔ وہ کرتے کی آستینے پیچھے چڑھائے سنجیدہ اور خاموش نظر آتا تھا۔ سامنے بیٹھے شخص نے پیالی اٹھاتے ہوئے ایک نظر اس کو دیکھا۔ اس کو پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں میں۔ وانگ لی، یہ کون ہے؟ سن باؤ نے مسکرا کے اسے دیکھا جو اب سنجیدہ سا کھڑا تھا۔ یہ میرا نیا غلام ہے، میں نے اول خیر سے اسے خریدا ہے۔ ہاں اچھا، تو یہ ہے وہ غلام جس کے اوپر لمبی لمبی بولیاں لگائی گئی تھیں۔ دوسرے شخص نے دلچسپی سے اسے دیکھا۔ وہ لمبے بالوں اور داڑھی والا درمیانی عمر کا آدمی تھا۔ فاتح نے ادب سے سر کو خم دیا، ایسے کہ نظریں اس پہ جمائے رکھی، جھکائے نہیں۔ کہاں سے آئے ہو تم؟ داڑھی والے نے دوستانہ انداز میں پوچھا۔ اول خیر کی حویلی سے۔ اس نے دوسری پیالی میز پہ رکھی اور سر جھکائے چینک سے قہوہ اندر انڈیلا۔ دیکھنے میں اعلیٰ اصل نسب کے لگتے ہو، پیچھے سے کہاں کے ہو؟ داڑھی والے نے اسی دلچسپی سے پیالی اٹھاتے پوچھا۔ قاضی صاحب کا مطلب ہے کہ اول خیر کے پاس کس علاقے سے آئے تھے؟ وانگ لی نے وضاحت کی۔ فاتح نے بس خاموش نظریں اٹھا کے وانگ لی کو دیکھا، پھر ایک سپاٹ نظر قاضی پہ ڈالی۔ اول خیر کے پاس لوگ آتے نہیں ہیں، لائے جاتے ہیں۔ چبا چبا کے بولا تو میز پہ سناٹا چھا گیا۔ قاضی نے پیچھے کو ٹیک لگائی اور کھوجتی نظروں سے اس کو غلام کو دیکھا جو چینک اٹھائے بات کہہ کے پلٹ گیا تھا۔ تم اول خیر پر الزام لگا رہے ہو؟ وزیر خزانہ ہے اور ہمارا دوست ہے۔ دوسرے آدمی نے پیچھے سے ناگواری کی تنبیہ کی۔ وانگ لی بھی ہلکا سا کنگھارا۔ فاتح کا الزام ضروری نہیں کہ غلط ہو مگر سفارتکارانہ انداز میں دونوں ہاتھ اٹھائے۔ یہ درست ہے کہ ایسے آدمی پر الزام لگانے سے ڈرنا چاہیے جس کے ماشاءاللہ اتنے رئیس اور عمرہ دوست ہوں۔ خوش مزاجی سے ان دونوں کی طرف اشارہ کیا۔ وہ جو آگے چلتا جا رہا تھا ایک دم رکا، نہایت ضبط سے آنکھیں بند کر کے کھولیں۔ تو ثابت ہوا کہ سفارتکار آخر میں سفارتکار ہوتا ہے۔ کوئی انسان اپنے اصل سے نہیں بھاگ سکتا۔ نہ وانگ لی جو ان اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ سفارتکانہ تعلقات خراب نہیں کر سکتا تھا اور وہ دھیرے سے پلٹا تو اس کی آنکھوں میں تپش تھی، اور نہ وہ خود اپنے اصل روپ کو زیادہ دیر تک مصلحتوں کے پردے میں چھپا سکتا تھا۔